بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عزیر ہوں۔ 6 جولائی 2026 سوموار کا دن غیر ملکی خواتین کے ساتھ جنسی سکینڈل کا جو معاملہ ہے وہ دن بدن بگڑتا چلا جا رہا ہے، اور شریف خاندان یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو ٹھپ کر دیا جائے۔ پیپلز پارٹی سے پاکستان تحریک انصاف جو مجرمانہ طور پر خاموش ہے، یعنی کہ ان کے دور میں پی ٹی آئی کے اوپر سب سے بدترین ظلم ہوا، تاریخی ظلم ہوا نون لیگ کے دور میں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی یہ مجرمانہ خاموشی اور غفلت کی بتاتی ہے کہ پردے کے پیچھے یہ سارے کی سارے ایک ہیں، سیاستدان ایک حمام کے اندر ننگا نہارے ہیں۔ اب میں آپ کو جو خبر دینا چاہتا ہوں، غیر ملکی خواتین کے جنسی سکینڈل کا معاملہ بگڑ گیا کہ پورا سسٹم لپیٹنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور راولپنڈی سے کچھ بڑے اعلانات ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ راولپنڈی جو ہے وہ طاقتوروں کا شہر ہے، اور اس شہر سے ایک بڑا اعلان سامنے آ گیا ہے جس سے شریف خاندان کے اوپر جو ہے بجلیاں گرا دی ہیں۔ یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے، تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے میری درخواست ہوگی کہ آپ نے اس چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں کہ آپ اس حوالے سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو یہ جو معاملہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، حکومت بجائے اس کے کہ غیر ملکی خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی، اس میں منسٹری آف فارن افیئرز یعنی کہ وزارت خارجہ کا دفتر استعمال ہوا، اسحاق ڈار کا آفس استعمال ہوتا ہے، اور ان کا اثر و رسوخ استعمال ہوا، بجائے اس کے کہ اس کی مذمت کی جاتی، شفاف تحقیقات ہوتی، یا اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بڑا جوڈیشل بینچ بنایا جاتا۔ لیکن حکومت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ نان ایشو ہے، اس کا یہ کوئی جو ہے جس کو آپ لائم لائٹ میں لے رہے ہیں یا میڈیا اس پر زیادہ ڈسکشن کر رہا ہے، یہ بے وقوفانہ عمل ہے آپ کا۔ اور پھر آج ہوا یہ کہ صحافی نے گورنر سے نہال ہاشمی سے سوال پوچھ لیا اسحاق ڈار سے متعلق کہ لاہور میں غیر ملکی لڑکیوں کی اغوا کیس میں جب پوچھا گیا کہ آپ اس پر کیا کہیں گے، تو نہال ہاشمی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو تفتیشی افسر نہ لگا دیں، اپنی بیٹ میں رہو، میں نے میس کمیونیکیشن پڑھا ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کس طرح سے صحافیوں کو دھمکانا شروع کر دیا گیا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ذرائع کے مطابق پیکا لا آ رہا ہے، اور کچھ صحافیوں کے اوپر پیکا کے تحت کاروائیاں ہوں گی، یہ رضا ڈار کا جو معاملہ ہے اس معاملے کے اوپر۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ پاکستان پی ٹی آئی جو ہے وہ خاموش مجھے نظر آئی، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو غیر ملکی خواتین کی جو ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، ڈی این اے رپورٹ، اس ڈی این اے رپورٹ کے اندر جو ہے وہ ریپ ثابت ہو گیا ہے، ریپ ثابت ہوا ہے۔ اس میں رضا ڈار جو ہے اس کو کلین چٹ دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور بتایا گیا کہ 3 ملزمان نے ان کے ساتھ جنسی تشدد کیا، ان کا ریپ کیا، اور یہ جو 3 ملزمان ہیں ان میں سب سے بڑا اور پہلا ملزم نواز، جس نے سب سے پہلے زیادتی کی تھی، جس کے بعد ان 2 لوگوں نے مزید ان خواتین کے ساتھ جو ہے وہ جنسی زیادتی کی ہے۔ تو ڈی این اے رپورٹ کے اندر خواتین کے ساتھ ریپ جو ہے وہ ثابت ہوا ہے۔ اب رضا ڈار جو ہے ان کے معاملے میں کہا جا رہا ہے کہ علی ڈار جو ہیں ان کے باس ہیں، ان کا نام ایف آئی آر میں درج تھا، لیکن ان کو کسی طریقے سے نکلوایا گیا، کیونکہ مریم نواز جو ہیں وہ علی ڈار کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا چاہتی ہیں، اور وہ خود وزیر اعظم کے لیے اپنی سی وی کو تیار کر رہی ہیں۔ وہ نہیں چاہتی کہ حمزہ شہباز شریف جو ہیں وہ پنجاب کے اندر چیف منسٹر لگیں، اور اسی وجہ سے پہلے علی ڈار کو الیکشن لڑوایا گیا، ان کو پنجاب کیبنٹ میں لایا گیا، اور حمزہ شہباز جو ہے ان کو وہاں سے مائنس کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو اس وجہ سے علی ڈار کو وہاں سے نکالنے کی کوششیں ہوئیں۔ تو یہ جو پورے کا پورا سکینڈل بنا ہے، اس میں شریف خاندان ایک دوسرے کے خلاف بھی کھڑا ہوا ہے، یعنی کہ حمزہ گروپ اور مریم گروپ ایک دوسرے کے یہاں پر آمنے سامنے بھی ہے۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ دوسرا یہ کہ کہا گیا کہ رضا ڈار نے ان کے ساتھ جنسی ریپ نہیں کیا۔ اب جو سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی، جو یاسر شامی نے اپنی ویڈیو کے اندر چلوائی، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک لینڈ کروزر ہے، اور رضا ڈار اس کے اندر مبینہ طور پر موجود تھے، اور ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور اس ایکسیڈنٹ کے بعد 2 خواتینیں وہاں سے چھلانگ لگئی۔ اس کے بعد وہ گاڑی جو ہے وہ زگ زیگ کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئی، اور وہاں سے وہ لوگ جو ہیں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ جو معاملہ ہے رضا ڈار کا، اس پر جنسی ریپ جو ثابت نہیں ہوا۔ اب اس واقعے کو جو ہے وہ فراڈ کا واقعہ بنانے کی کوششیں ہو رہی۔ اب فراڈ کیس تو ثابت نہیں ہوگا، خواتین ایک تو یہاں پر نہیں ہے، دوسرا یہ فوجداری مقدمے ہیں، خواتین کا عدالت میں پیش ہونا بہت ضروری ہے، تو ان کو تو راتوں رات پاکستان سے بھگوا دیا گیا۔ تو یہ کولڈ فریزر کے اندر اس کیس کو اندر رکھ دیا جائے گا، اور یہ کیس آہستہ آہستہ دن بدن خراب ہو گیا، اور یہ کیس جو ہے وہ حکومت کے لیے جو ہے وہ ٹھپ کر دیا جائے گا۔ یہ میں آپ کو جو ہے وہ بابوسوخ ذرائع سے خبر دے رہا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کیس نے، یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا، اور پوری کی پوری پاکستان مسلم لیگ نواز اس سے بڑی جو ہے وہ جناب آپ یہ کہیں کہ پریشان ہیں، ان کی ٹانگیں اس وقت کانپ رہی ہیں کہ یہ ہو کیا گیا۔
اسحاق ڈار کا دفتر بھی استعمال ہوا. علی ڈار ان کے مبینہ طور پر بگ باس بتائے گئے جو اس وقت خبروں کے اندر رہا معاملہ. تیسرا جو رضا ڈار ہے وہ نواز سے اسحاق ڈار صاحب کے. تو اب میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ پورا سسٹم لپیٹنے کا فیصلہ ہوا اور شریف خاندان کے اوپر اس نے بجلیاں گرا دی اور راولپنڈی سے باضابطہ طور پر اس پر اعلانات بھی شروع ہو چکے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات جناب، آج نصرت جاوید صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کی جانب سے بڑا بامعنی ایک مضمون لکھا گیا. اب نوائے وقت میں انہوں نے اپنا کالم لکھا. اس سے پہلے سہیل وائد صاحب بیشتر بار یہ بتا چکے ہیں کہ کمپنی نہیں چلے گی، جولائی کے بعد اس حکومت کا پہیہ الٹا گھومنا شروع ہو جائے گا. یہ ان کا جو مضمون تھا اس نے آج یہ بات ثابت کر دیا کہ واقعتاً جیسے جولائی شروع ہوا ہے یہ بڑے بڑے انٹرنیشنل سکینڈل سامنے آ رہے ہیں. ویڈیو سکینڈلز کا معاملہ ہے. فیصل واڑا صاحب بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے اب گھر جانے والی ہے. سہیل وائد کے کالم دیکھیں اور پھر اب جو نصرت جاوید صاحب ہیں ان کے کالم نے بھی بتا دیا ہے کہ اب یہ حکومت گھر جانے والی ہے. سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے کی کہ مسیحی مذہب میں انہوں نے جو ان کے مضمون کا ٹائٹل ہے تماشا مگر شروع ہو چکا ہے. اب تماشا تو شروع ہو گیا اسحاق ڈار والا، علی ڈار یا جو رضا ڈار کا معاملہ ہے اس سے. انہوں نے کہا کہ مسیحی مذہب کے اندر کیتھولک مسلک ہے اور اس مسلک میں طلاق نہیں ہوتی. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہائبرڈ نظام ہے اور یہ ہائبرڈ نظام کیتھولک مسلک کے تحت چل رہا ہے جس میں طلاق نہیں ہو سکتی. انہوں نے پھر اس بارے میں کہا کہ جمعرات کی شام سے جو کچھ ہو رہا ہے اس سے یہ چیز نظر آ رہی ہے. انہوں نے اشارتاً کہا کہ اب یہ اس مذہب کے اندر پہلی مرتبہ آپ دیکھیں گے کہ طلاق ہو جائے گی، یعنی کہ جو یہ سسٹم چل رہا ہے اس حکومت کو گھر جانا پڑے گا. اور یہ پہلا بڑا، یعنی کہ پہلے تو آپ دیکھتے تھے کہ میڈیا کو اجازت ہی نہیں تھی، پی ایم ایل این کے اوپر کوئی بات کرتا تھا اس کے اوپر پی کے ایکٹ لگا دیا جاتا تھا، مریم نواز کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں تھی. اب پورا میڈیا ایک دم سے ان کے خلاف شروع ہو گیا، تو یہ بھی عقل والوں کے لیے نشانی ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ چند سوالات آپ کی روبرو رکھنا چاہتا ہوں. یہ کالم لکھنے سے قبل گھر آئے اخبارات کے پرندے پر نگاہ ڈالی تو وہ خبر جس نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا رکھی، رضا ڈار کا معاملہ اخبارات کے کونے خدروں میں محض ایک جرم کہانی کی طرح بیان ہوئی تھی. میں نے لہٰذا باجو کی گلی سے نکل جانے کا فیصلہ کر لیا. ایسے کرتے ہوئے یہ حقیقت فراموش کر دی کہ جس کہانی کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا اس کا ذکر جمعرات کی شام ایک ٹی وی چینل کی سکرین پر چلے ایک ٹیکر سے شروع ہوا. ہزاروں لوگ دیکھتے چلے گئے اور انہوں نے شاعری سے جو مستعار کی زبان استعمال کی اور جو پیغام لکھا اس کا اردو ترجمہ کرنے کی کوشش کی تو یہ صورت بنی کہ سایوں سے ابھرتی سرگوشیاں اب بلند آواز میں بیان ہو رہی ہیں. پورے کا پورا معاملہ ہے وہ اب ٹی وی چینلز کے اوپر سامنے آ گیا ہے. غیبت بھری کہانیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے اور چھپے راز روشنی میں آنے کو بےتاب ہیں، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. چھپے راز اب سامنے آنے جا رہے ہیں، یعنی کہ انٹرنیشنل سکینڈل جس کے بارے میں فیصل واڑا صاحب بات کر رہے تھے تو جو نصرت جاوید صاحب ہیں وہ بھی اس حوالے سے بات کرنا شروع ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ نتائج کے لیے تیار رہیں کیونکہ ان کے وار ہمیشہ توقع سے کہیں زیادہ شدید ہوتے ہیں. ٹھوس واقعات کے تناظر میں لکھا ہے کہ پیغام بھربلا نہیں بلکہ رزق کے پجاری اور زندگی گزارنے کے لیے نوکری بچانے کے لیے ایک شخص کے لیے آئیں بائیں شائیں تھی. یہ جناب نصرت جاوید صاحب نے جو کالم لکھ ڈالا ہے اس نے بتا دیا ہے کہ اب جو راز ہیں، جو چھپے ہوئے راز تھے وہ ابھرتی ہوئی روشنیوں کی طرح سامنے آنے کے لیے بےتاب ہیں. اور انہوں نے آج کے کالم میں اس شعر کی طرف بھی اشارہ کیا جس میں پورا شعر میں بتا بھی دیتا ہوں کہ غور کیجئے نیا سرکس لگنے کو ہے، ہم کہاں کے دانا تھے کس ہنر میں یکتا تھے، بے سبب ہوا غالب دشمن آسماں اپنا. اب یہ جو شعر ہیں یا جو جنہوں نے استعار استعمال کی ہے جو اشارتاً بتا رہے ہیں کہ اب سسٹم تھک گیا ہے، سسٹم اب اس حکومت کا مزید بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی کہ انہوں نے تو بتایا تھا اوپر اپنے آقاؤں کو کہ عمران خان مورلی کرپٹ ہے، وہ غلیظ شخص ہے، وہ کرپٹ ہے. اب اس حکومت کے اندر مورلی کرپٹ جو سکینڈلز ہیں وہ بھی سامنے آ گئے بلکہ ان کے گھر سے سامنے آ گئے. دوسرا ان کی کرپشن کی داستانوں کی داستانیں بھری ہوئی ہیں. مریم نواز کے حوالے سے بھی فائلیں بن گئی، اس حکومت کی بھی فائلیں بنی ہوئی ہیں. فیصل واڑا صاحب کا بیان ہے، یہ میرا بیان نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ فیصل واڑا صاحب کہاں سے بات کرتے ہیں. تو اور پھر اس کے علاوہ معیشت انہوں نے تباہ کر دی، بیانیہ یہ لوگ نہیں بنا پائے. ایران امریکہ کے مذاکرات کروانے میں اس حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں بلکہ ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے انہوں نے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا. فیلڈ مارشل سید آصف منیر جو ہیں وہ فرنٹ سے لیڈ کیا انہوں نے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کوئی قسم کی کوئی لیڈرشپ نہیں دکھائی انہوں نے. یہ فیلڈ مارشل کا ہی جو ہے وہ کام تھا کہ پوری انٹرنیشنل میڈیا ان کی طرف دیکھے ہوئے ہے اور پھر اسرائیل ان کو ٹارگٹ بھی کرنا چاہتا ہے. اس سے بڑی بات آپ اندازہ کریں کہ یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ کس طرح سے فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے اسرائیل کی جو ہے وہ جئی تھی پھیر کے رکھتی، ان کی بینڈ بجاتی اور پھر پاکستان اس کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں. ایران بلکہ پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہے، فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کر رہا ہے. تو اس سے نظر آتا ہے کہ اب صورتحال کہیں اور جانا شروع ہو گئی ہے. پنڈی سے اعلان ہو گیا ہے کہ خدا حافظ شہباز شریف، خدا حافظ مریم نواز. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا آپ نے لازمی طور پر خیال رکھنے لانے کے بعد
پاکستان زندہ باد.